میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن، جو کہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلاموں پر مشتمل پروگرام ہے، اور آپ کی کتاب ذوق نعت، جو کہ حمد، مناجات، نعتیں، استغاثے، مناقب اور سلام وغیرہ پر مشتمل ایک بڑا ہی خوبصورت خزانہ ہے۔ اس کے اشعار ہم اردو زبان کے سنتے بھی ہیں اور طرز میں بھی آپ کو سنائے جاتے ہیں، اسکرین پر بھی دکھائے جاتے ہیں، مشکل الفاظ کی میننگ بتائی بھی جاتی ہے، اسکرین پر بھی شو کی جاتی ہے، اور ایک ایک شعر کو کوشش کی جاتی ہے کہ آسان انداز میں تشریح کی جائے، ایکسپلین کیا جائے، تاکہ ہم اللہ کے اس نیک بندے کی نعتیہ شاعری سے مستفیض ہوں، اور جو عشق رسول کا، عشق خداوندی کا درس برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کلام شہنشاہ سخن میں ہم جس کلام کی تشریح سنیں گے، یہ کلام بڑا ہی خوبصورت ہے، اور یہ دراصل صلاۃ والسلام پر مشتمل کلام ہے، اور بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑی چھوٹی بحر ہے، 11 اشعار ہیں صرف، بہت آسان اشعار اور بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلع یعنی پہلا شعر ہے، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام۔ آئیے حسب معمول پہلے اس کے چند اشعار ہم طرز میں سنتے ہیں، آپ بھی سلام میں شامل ہوں، اور اس کے بعد ان کے معنی اور تشریح کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام۔ تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے، تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے، 100 درود فدا ہزار سلام، 100 درود فدا ہزار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ رب سلم کے کہنے والے پر، رب سلم کے کہنے والے پر، جان کے ساتھ ہوں نثار سلام، جان کے ساتھ ہوں نثار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ میرے پیارے پہ، میرے آقا پر، میرے پیارے پہ، میرے آقا پر، میری جانب سے لاکھ بار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ میری بگڑی بنانے والے پر، میری بگڑی بنانے والے پر، بھیج اے میرے کردگار سلام،
بھیج اے میرے کردگار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اس پناہ گناہ گاراں پر، اس پناہ گناہ گاراں پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام، یہ سلام اور کروڑ بار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے 6 اشعار طرز میں سماعت کی ہے۔ کلام ہے اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام۔ مدینہ شریف وہ جگہ، وہ شہر جو کہ شہروں کا بادشاہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ ہے، اور روضہ مطہرہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے تاجدار، تاجدار بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ کے سر پہ تاج ہوتا ہے، تاج سے تاجدار یعنی تاج والا۔ تو بادشاہ کے لیے، حکمران کے لیے، امیر کے لیے، سلطان کے لیے یہ لفظ آتا ہے تاجدار۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے مدینے کے تاجدار آپ پہ سلام ہو، اور اے غریبوں کے غم گسار آپ پر بھی سلام ہو۔ غم گسار یعنی غم مٹانے والا، غموں کو ختم کرنے والا۔ ہم غریب ہیں، غم ہمارے بہت سارے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں غموں سے چھٹکارا دلانے والے ہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے غریبوں کے غم گسار، آپ پر بھی سلام ہو۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے، 100 درودیں فدا 1000 سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یقیناً ہزاروں ادائیں ہیں، اور ایک ایک ادا نرالی ہے، ایک ایک ادا خوبصورت ہے۔ کس ادا کے ہم تعریف کرنے والے بنیں تو اس کا حق ادا کر سکیں، ممکن نہیں۔ ہر ادا کی تعریف ہم سے تو ممکن نہیں ہے۔ ایسی پیاری پیاری ادائیں، چاہے وہ مسکرانا ہو، چاہے وہ لوگوں کی زبانوں پر مسکراہٹیں لانا ہو، کسی کی اصلاح کرنا ہو، کسی کو ایمان کی دولت سے شرف یاب کرنا ہو، کسی کو نصیحت کرنا ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو، ہر ادا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی نرالی ہے۔ تو اس پر عرض کرتے ہیں 100 درودیں فدا 1000 سلام، یعنی جو میں درود پیش کروں وہ آپ پر فدا ہوتے ہوئے حاضر ہوں، اور 1000 سلام آپ پر فدا ہوتے ہوئے حاضر ہوں۔ فدا ہونا یعنی قربان ہونا، تو آپ پر درودیں بھی فدا اور سلام بھی فدا ہوں۔ رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہوں نثار سلام۔ رب سلم یعنی اے اللہ پاک سلامتی عطا فرما۔ تو یہ وہ دعا ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے پل صراط سے گزرنے کے وقت اللہ کریم کے دربار میں کہیں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، ربی سلم، میری امت کو سلامتی عطا کر، سلامتی سے گزار دے، اور یوں پل صراط سے ہمارے گزرنے کی صورت بنے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو اس رب سلم، سلامتی مانگنے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب سلم کہنے والے حضور علیہ السلام پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان بھی نثار ہو اور سلام بھی نثار ہو، سلام بھی قربان ہو، جان کے ساتھ ہو نثار سلام، جان بھی نثار ہو اور سلام بھی نثار ہو۔ نثار یعنی قربان ہونا۔ اب یہاں پر سلام پیش کرتے ہوئے رب سلم کو کنسیڈر جو کیا ہے نا، یہ بڑا خوبصورت تھاٹ ہے، بڑا خوبصورت خیال ہے، رب سلم اور سلام۔ تو یہ دونوں کا جو میچ ہے نا، یہ بڑا پیارا ہے کہ اس آقا پہ سلام کیوں نہ ہو کہ جو آقا ہمارے لیے محشر میں سلامتی مانگ رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو میرے پیارے ہیں اور سبھی کے پیارے ہیں، عاشقان رسول کی چاہت ہیں آپ، اور ان کی بارگاہ میں میری جانب سے، جانب یعنی میری طرف سے لاکھ بار سلام ہو، لاکھوں سلام ہو۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی لکھا، تقریباً 250 اشعار پر مشتمل، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،
تو اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں میری جانب سے لاکھ بار سلام۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں میری بگڑی بنانے والے پر، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ کردگار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے، کردگار یعنی بنانے والا، خالق۔ اللہ پاک ہمارا خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری بگڑی بنانے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، اے ہمارے بنانے والے، کردگار یعنی ہمارے خالق، ہمارے بنانے والے، تو اس آقا جو ہماری بگڑی بنانے والے ہیں ان پر سلامتی بھیج۔ تو یہ کتنا خوبصورت ایک کمبینیشن ہے بنانے والے کے لفظ سے، کردگار یعنی بنانے والا۔ اصل میں تو ہمیں بنانے والا اللہ پاک ہے، ہمارا خالق و مالک وہی ہے، اور اسی نے ہمیں وسیلہ دیا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو ہماری بگڑی بناتے ہیں۔ ہم پھنستے ہیں وہ نکالتے ہیں، ہم پھنسیں گے وہ نکالیں گے، محشر میں غلاموں پہ سایہ کریں گے اور بخشوائیں گے، یہ بگڑی بنانا ہی تو ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو بگڑی بنانے والے ہیں ان پر درود و سلام بھیجنے اور رحمت بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں اس سے جو ہمیں بنانے والا ہے، یعنی خالق و مالک ہے۔ کردگار کے لفظ میں جو معنویت ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ پہلے مصرے سے میری بگڑی بنانے والے پر، اے میرے بنانے والے مالک تو سلام بھیج، یہ خوبصورت معنی ہے جو ایک بہت بڑے شاعر کے ذہن میں ہی آ سکتا ہے۔ اور یہ شاعر ہیں کون؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت سلام لکھا ہے۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں اس پناہ گناہ گاراں پر، اس پناہ گناہ گاراں پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام۔ پناہ گناہ گاراں یعنی گناہ گاروں کی پناہ، پناہ جو چھپا لے، جو سنبھال لے، وہ پناہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گناہ گاروں کی پناہ گاہ ہیں۔ آپ کے دامن میں گناہ گار چھپتے ہیں تو ان کی بگڑی بنتی ہے، وہ جنت میں جانے کا ان کا کوئی رستہ بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے دنیا میں بھی ہم بچے رہتے ہیں، بچے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک ان پر عذاب نہیں فرماتا جبکہ آپ ان میں تشریف فرمائیں۔ یہ قرآن پاک سورہ انفال میں رب کریم نے فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام سے بڑی پناہ گاہ کون سی ہے؟ تو گناہ گاروں کی پناہ گاہ پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام۔ یہ سلام جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی، اور اس کے علاوہ کروڑ کروڑ بار سلام میں پیش کر رہا ہوں جو حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے چلتے ہیں مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اس جواب سلام کے صدقے، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام، تا قیامت ہوں بے شمار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں، ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں، حسرت جانب قرار سلام، حسرت جانب قرار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ پردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو، پردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو، اے میرے حق کے رازدار سلام، اے میرے حق کے رازدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ وہ سلامت رہا قیامت میں،
وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں۔ پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، مدینے کے تاج دار سلام۔ عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، تجھ پر ہے خلد کی بہار سلام، تجھ پر ہے خلد کی بہار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 5 اشعار بقیہ جو اس کلام کے ہیں، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اور اشعار آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ اگر خود ویسے اسے پڑھنا چاہیں انڈیویجولی تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے ذوق نعت کے نام سے کتاب جو ہے وہ پبلش کر دی ہے۔ آپ اسے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے سسٹم وغیرہ پر، لیپ ٹاپ وغیرہ پر، اپنے ٹیبلٹ وغیرہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اپلیکیشن آ گئی ہے اب تو نعت کلیکشن کے نام سے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں ذوق نعت کے علاوہ اور کئی کتابیں نعتوں کی بڑی خوبصورت موجود ہیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ کلام جو آج ہم سن رہے ہیں یہ بھی اس میں موجود ہے۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب اگلے شعر میں کہتے ہیں، اس جواب سلام کے صدقے، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی غلام سلام پیش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب عنایت فرماتے ہیں، اور یہ جواب قیامت تک اپنے غلاموں کو عطا فرماتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم جیسے چھوٹوں کو، نکموں کو، کمینوں کو بھی جواب دیں، اور اپنے گناہ گار غلاموں کو بھی جو ہے وہ دامن سے دور نہ کریں، تو پھر کیوں نہ ہم ان پر سلام بھیجیں اور ان کے صدقے قربان ہوں۔ تو عرض کرتے ہیں اس جواب سلام کے صدقے، جو ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اس سلام کے جواب پر میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں، تا قیامت ہوں بے شمار سلام، تا قیامت اس کے صدقے میں بے شمار سلام پیش کرتا رہوں۔ جو آپ مجھے ایک بار سلام کا جواب دیں، میں قیامت تک مزید سلام بھیجتا رہوں تو حق ادا نہ ہو۔ تو اگر آپ ہر بار مجھے سلام کا جواب دیں گے تو میں کس طرح حق ادا کر سکوں گا؟ تو گویا یہ ایک انداز ہے محبت کا، اور حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنا یہ بڑی محبت کی بات ہے، اور بہت ہی احترام کا عمل ہے، اور نیکی ہے، ثواب ہے، اور اللہ کریم اسے پسند فرماتا ہے۔ رب کریم نے سورہ صافات میں اپنے کئی انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین۔ کئی انبیاء پر سلام بھیجے، پھر آخر میں سورت کے اختتام پر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ آپ نے اکثر یہ دعا میں سنا ہوگا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سارے رسولوں پر سلام ہو۔ تو سلام بھیجنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور ہم بھی جو ادب اور احترام سے کھڑے ہو کر اہل سنت سلام پیش کرتے ہیں، یہ صلاۃ و سلام محبت اور عقیدت کا ایک باب ہے، اور اس میں بڑی محبتیں پائی جاتی ہیں، اور اس سے بڑے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس کا جواب بھی ملتا ہے، جواب سلام بھی ملتا ہے۔ تو پھر جواب سلام جب ملتا ہو تو پھر کیوں نہ اس آقا کے صدقے جایا جائے۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں، ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں حسرت جان بے قرار سلام۔ یعنی ایک غلام کا ایک تخیل ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ محبوب کی محفل میں ہمیں بھی جانا نصیب ہو، اور ان کی محفل میں جب جائیں تو سلام لے کر جائیں، سلام لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جان بے قرار کی ایک حسرت ہے۔ حسرت یعنی تمنا، وہ تمنا جو بڑی دیرینہ آرزو ہو اسے حسرت کہا جاتا ہے۔
تو یہ حسرت ہے اس بے قرار یعنی جو غیر مطمئن تڑپنے والی اور تکلیف دہ جان ہو، تکلیف دہ بندہ ہو، اس کی حسرت ہے کہ بس ان کی محفل میں ایک بار سلام لے کر حاضر تو ہو جائے، پھر پتہ ہے نا اس غلام کو کہ جھولیاں بھر بھر کے انشاءاللہ وہ لوٹائیں گے اور خالی نہیں بھیجیں گے۔ اگلے شعر میں عرض کرتے ہیں، پردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو، پردہ میرا نہ فاش حشر میں ہو، اے میرے حق کے رازدار سلام۔ پردہ یعنی جو ہمارے گناہوں پہ پردہ پڑا ہے، میرے عیبوں پہ پردہ پڑا ہے، یہ فاش نہ ہو۔ پردہ فاش ہونا یعنی کھل جانا۔ یہاں تو اللہ کریم نے اور محبوب علیہ السلام کی کرم نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو عرض کر رہے ہیں اسی آقا سے، وہ آقا جو حق کے رازدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محرم راز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ باتیں، اللہ تعالیٰ کے علم و عرفان کی باتیں، معرفت کی باتیں حضور سے زیادہ کون جانتا ہے۔ تو آپ حق کے رازدار ہیں، اور پھر معراج کی رات جو رازداری والی باتیں ہوئیں وہ تو کوئی نہیں جان سکتا، جو باتیں خاص باتیں ہیں جو نہ بتائی گئیں، جس کے لیے سورہ نجم میں کہا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بندے کو جو وحی کرنی تھی کر دی، جو کہنا تھا کہا، کیا کہا محبوب و محب جانے۔ وہ ان دونوں کی باتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، باتیں ایسی ہوئی کہ کانوں اور زبانوں کو نہ پتہ چلا اور باتیں ہو گئی۔ تو ایسے حق کے وہ رازدار ہیں، اور ان سے عرض ہے کہ ذرا میرے عیبوں کو بھی راز میں ہی رکھیے گا اور پردہ رکھیے گا، کہیں فاش نہ ہو جائے یہ میرا پردہ، ورنہ میری تو بڑی بری ہوگی۔ میرا ہوگا کیا، میں جہاں لوگوں میں عزت سے پھرتا ہوں میں تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر پردے کا فاش نہ ہونا مانگتے ہوئے حق کے رازدار کہنے والی جو بات ہے نا، یہ بڑی خوبصورت ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول اور آپ کا شاعرانہ دماغ یہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ قیامت میں وہ سلامت رہے گا، ہمیشہ قیامت میں امن و امان میں رہے گا۔ کون؟ جس نے دل سے 4 سلام پڑھ لیے۔ ابھی کون سے 4 سلام ہیں؟ جسے پڑھ لیں گے تو قیامت میں سلامت رہیں گے۔ تو یہاں پر 2 معنی کی طرف ذہن مائل ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک امید ہے کہ جس نے زندگی میں 4 سلام بھی پڑھے ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو وہ بھی انشاءاللہ قیامت میں سلامت رہے گا اور ان کے دامن رحمت میں رہے گا۔ اور یہاں ایک اور بڑا خوبصورت معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں کسی نکمے کو جس نے پڑھائی لکھائی نہ کی ہو، اس کو کہتے ہیں 4 کتابیں پڑھ لی ہوتی نا تو بچ جاتے، 4 کتابیں پڑھ لی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا، 4 کتابیں پڑھ لی ہوتی تو اچھی جگہ ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 4 کتابیں یہ ایک محاورتاً ہوتی ہیں، اس کا مطلب 1 2 3 4 نہیں ہوتا، بلکہ کچھ پڑھ لیا ہوتا، کچھ کلاس پڑھ لی ہوتی، کچھ علم سیکھا ہوتا تو پھر اچھا حال ہوتا، کامیاب زندگی گزارتے۔ اسی طرح یہاں پر 4 سلام سے مراد بھی کچھ سلام ہے، کہ جس نے دل سے زندگی میں کچھ سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی قیامت میں سلامت رہے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جو مقطع بھی ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا، تجھ پر اے خلد کی بہار سلام۔ آپ پر اے میری خلد کی بہار، خلد کی بہار یعنی جنت کی بہار۔ اور جنت کی بہار کیا ہے؟ سب سے بڑی جنت کی بہار، سب سے بڑی جان جنت حضور علیہ السلام کا وجود پاک ہے، حضور علیہ السلام ہیں۔ تو ان سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ حسن عرض کرتا ہے سلام، قبول فرمائیے یہ سلام۔ آپ تو خلد کی بہار ہیں، آپ تو جنت کی جان ہیں، آپ جنت میں جائیں گے تو جنت کی جو ہے وہ معراج ہو جائے گی۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سلام عرض کرتا ہے، قبول فرما لیجیے۔ اللہ پاک اس کلام کے لکھنے والے کو جزائے خیر دے، اور ہم نے جو پڑھا اس کو قبول فرمائے، اور ہمیں زندگی بھر صلاۃ و سلام کی، درود پاک کی، سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل